ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ نہ کو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ. میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو. اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے. اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تیرے لیے سب سے اعلیٰ کیا؟ یا کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسورات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی. جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے. تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں.
اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری, اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے. دوبارہ کر لینا, دوبارہ کر لینا, دوبارہ کر لینا. کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو, ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ, بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ, بیوی ناراض ہے خاوند کے پاؤں پڑ جائے. سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں, کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ, حلال چھوڑ کے جاؤ, حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے, ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو. اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. میرے نبی کے امتی ہیں, دعا کرو, دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں, ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں, اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے. اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں, ہمارے ہیں, ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے, ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے, اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے, اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے, اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے, اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے, اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں, اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں, اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے, اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنے تنہا مالک ہے, اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے, اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے, اے وہ مالک کے ملک, اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے, اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے, اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے, اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے, اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے, اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں, جس کے ملک کی حد نہیں, جس کے لشکروں کی حد نہیں. تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے, مالدار بھی لٹے پٹے, غریب بھی لٹے پٹے, دکھ دردوں کے مارے ہوئے. میرے مولا, اے میرے رب, آج ہماری سن. تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی, آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنات. اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں, اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں. یا اللہ, ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا, ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا, ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا, پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا, ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا, ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا, ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا, آگ کھولتے پانی سے بچا, حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا, جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما. اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما. یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے, تراویاں پڑھواتا ہے, قرآن ختم کرواتا ہے, تیری بات کرواتا ہے. اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما, شاداب فرما, نہال فرما. یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. اور اے ہمارے رب, ہم سے راضی ہو جا, ہو جا, ہو جا. ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں, ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں, ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں. آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ یہ نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے. آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے, ہمیں محبت کی نگاہ دے دے, ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے. ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما, ہماری مدد کا اعلان کر دے. فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیش کی حفاظت کے لیے. کہہ دے میرے مولا, کہہ دے میرے مولا, کہہ دے میرے آقا, کہہ دے یا اللہ, کہہ دے, کہہ دے, کہہ دے یا اللہ, کہہ دے یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ. ایک دفعہ کہہ دینا, کہہ دینا, ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ, کہہ دینا یا اللہ, کہہ دینا. تجھے پسند ہے منتیں کروانا, ہم کر رہے ہیں منتیں. تجھے پسند ہے گڑ گڑانا, ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے. یا اللہ, یا اللہ. ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے. ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے.
ہمارے اللہ، ہمارے اللہ، ہمارے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔ خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے میں نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرا بندہ تو جلد باز بہت ہے، جلدی گھبرا جاتے ہو، فوری رزلٹ چاہتے ہو، تمہارا رب جلد باز نہیں، تم جلدی چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے پھر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہو آپس میں اور دنگے فساد مچاتے ہو۔ اب یہ انالیسس اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تمہیں پیسے کا بڑا شوق ہے اور بڑے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، اتنے پاؤنڈ ہو گئے، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے انڈیا کے پیسے سے ملٹیپلائی کرتے ہو، پاکستان کے پیسوں سے ملٹیپلائی کرتے ہو، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تو یہ پوسٹ مارٹم ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ، میرے بندے تم ناشکر بھی بہت ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تو گنو، میری نعمتیں تو گنو، تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، ہم اپنی آنکھوں کو دن میں کتنی دفعہ جھپکتے ہیں۔ اللہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حکم اتارے اور یہ پردہ آنکھوں پہ گر جائے تو کیا حشر ہوگا۔ یہ مثال مجھے اس لیے یاد آئی کہ میری جو دادی تھی، میں چھوٹا سا تھا، وہ فوت ہو گئی، تو ان کو آخر عمر میں یہ مرض تھا، ان کی آنکھوں کا پردہ اوپر گرا ہوا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ یوں کر کے چلتی تھی، ایسے کر کے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو کھولتی تھی۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم میری نعمتوں کو گنو تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو سانس آ رہا ہے، اگر اللہ اسے روک دے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، مجھے بتاؤ تمہاری آنکھیں لے لو، تمہارے کان لے لو، تمہاری عقل لے لو، تو کچھ کر سکتے ہو؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک دم مٹا کے نئی نسل کو لے آؤں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب سے خوفناک آیت ہے۔ اور اگر میں چاہوں تو میں انسان سے بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، پتھر بنا دوں، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو انسان چونکہ کمزور، لاچار، جلد باز اور ہلوا، بے صبرہ، ان الانسان خلق ہلوا، بے صبرہ ہے، تو اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی، کبھی یہ جان بوجھ کے کرے گا اور کبھی بھول سے کرے گا۔ تو میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، ہمارا رب ہمیں ایک دعا سکھا رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی ہم سے بھول کے گناہ ہوگا اور کبھی بھولیں گے نہیں، جان بوجھ کے کریں گے، خطا کریں گے، تو ہمارے دونوں ہی معاف کرنا۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، کہ مجھ سے کہو، ہم جان بوجھ کے بھی خطا کریں گے اور غلطی سے بھی کریں گے، تو تم نے ہمیں کچھ کہنا نہیں، لا تؤاخذنا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ کوئی ایسا حکم بھی ہمیں نہ سنانا جو تم نے پہلی قوموں کو بڑے سخت حکم سنائے، ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور یا اللہ جو ہم کام کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم آبائی ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے خاندانی مراسی ہوتے ہیں جو آگے ہمارے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب اے میرے بیٹے نے نوکری رکھوا دو۔ میں نے کہا مراسیوں نے کبھی نوکری کی؟ یہ تو بھاگ جائے گا۔ کہ نہیں جی ہوں کوئی خیرات ہی نہیں دینا تھوڑے تو سوا بھوکے مردے پے ہیں تے نوکری کر سی۔ میں نے فون اٹھایا، میرے دوست ہے جی ایم شوگر مل، تو میں نے کہا یار میرا ایک مراسی ہے، اس کو آپ رکھنے کے لیں کہ بھیج دو، میں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا، لیبر میں، مزدوروں میں۔ تو میں کہا چاچا کم بن گیا تو اپنے پتر کو لے جا تو انہوں لیبر چ رکھ لے سرداریاں قائم دے رہے اب۔ تیسرے دن باپ بیٹا واپس ڈیرے پر، میں کہ واپس کیوں آ گیا، تین نوکری دے کے لے آئی؟ اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہو سی، میرا پتر افسر لگتا پیا ہے، انہیں تو بوریاں چاون تے لا دیتا، تھوڑی تو کنڈ چھل گئی ہے، اسی والا کدی بوریاں چاہیے۔ میں کہا میں تو تمہیں پہلے ہی آ کے آئی، میراسی میں کدی نوکریاں کی تھیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ جو ہم کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ اور پھر کہا اچھا اب اور بھی مانگو، واعف عنا، کیتا کرایا کچھ نہیں پر معاف کر دے، واعف عنا۔ عفا کہتے ہیں نشان مٹانے کو، عفا کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹانا، کہ ہمارے گناہوں کے نشان مٹا دے، واعف عنا۔ پھر خالی نشان نہ مٹا، واغفر لنا، ہمیں معاف بھی فرما۔ اور ہم مغفر کہتے ہیں وہ لوہے کی ٹوپی کو جس میں سر چھپ جاتا ہے، ہمیں معاف بھی فرما اور ہمارے گناہوں کو چھپا بھی دے، کسی کو پتہ نہ چلے، ورحمنا، اور ہمیں جنت بھی دے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ہمارا رب مہربان
کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا. جتنی اللہ کو توبہ پہ خوشی ہوتی ہے، اپنے بندے کی توبہ پر جتنا وہ خوش ہوتا ہے، اتنا کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا. اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ما من یوم الا والبحر یستاذن ربه فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ سمندر پوچھتا ہے جو آپ کے چاروں طرف ہے، انگلینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے، یہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان سب کو غرق کر دوں، ڈبو دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعه. سمندر تو پھر بھی تھوڑا لندن سے دور ہے، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں. اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتهلکہ. یا اللہ اجازت دے ہم ان نافرمانوں کی گردنیں اڑا دیں. فرشتے مخلوق ہیں، زمین مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہم اشرف مخلوق ہیں. زمین کو غصہ آیا ہے، سمندر کو غصہ آیا ہے، فرشتوں کو غصہ آیا ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، تیرا کھا کے اور تیری بھی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کو کہنا چاہیے تھا نقل لو، پکڑ لو، نہیں چھوڑنا ہے، کبھی نہیں چھوڑنا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو ہم سارے سجدے میں پڑ جائیں نا، اللہ کی بادشاہی میں اتنا فرق نہیں آتا. ہم سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی بادشاہی میں اتنا فرق نہیں آتا. وہ غنی ہے، لا یحیی بمکان، وہ تو مکان سے بھی پاک ہے. لا یشتمل علی زمان، وہ زمانے سے بھی پاک ہے. لا تأخذہ سنہ، وہ اونگنے سے پاک ہے. ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے. وما کان ربک نسیا، وہ بھولنے سے پاک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا مالک ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اکیلے اللہ کا ہے. انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تم سارے مل کر نہ اللہ کو نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو. وہ غنی ہے، غنی ہے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے پکڑ لو. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بڑی مزیدار بات کی. اللہ کہتا ہے توڑو فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا ہے پکڑ لو، مار دو، اڑا دو. وان کان عبدی، اگر میرا بندہ ہے تو منی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، میرے اور میرے بندے کے درمیان داخل نہ ہو. یہ میرا اور میرے بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. تو وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں تو تم پکڑتا کیوں نہیں؟ دیکھتا نہیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، پکڑتا کیوں نہیں؟ اسے نہیں پکڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلت، کسی رات اس کو خیال آ جائے توبہ کا قبول کروں. ان اتانی نہارن قبلت، کسی دن اس کو توبہ کا خیال آ جائے میں قبول کروں گا. من اعظم منی جودا وکرما، مجھ سے بڑا کوئی سخی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تمہیں عذاب دے کے تیرے رب کو کیا خوشی ہے؟ تم توبہ کرو تو تمہارے لیے مہربان ہے، تم توبہ کرو تو تمہارے سارے مٹانے کو تیار ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا ہمارے نبی میں. ایک نوجوان تھا بہت مالدار، اس کا نام تھا کفل. ہر رات وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزارتا تھا. شراب چلتی تھی، عورت چلتی تھی. ایک دفعہ وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار کوئی 30-40 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا پاکستانی. ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو لے کر. جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے کنڈی لگائی تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کہ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا، سودا کر کے لایا، پیسے دے کے لایا، تم خود آئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں شریف لڑکی ہوں، میں عزت دار لڑکی ہوں، مجھے بھوک نے اپنی عزت کو بیچنے پہ مجبور کر دیا. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. میں نے طوائفوں میں کام کیا 2 سال، تو ان کی کہانیاں سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ ان کو طوائف بنانے والے چودھری صاحب، سردار صاحب، میاں صاحب، سیٹ صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، خان بہادر صاحب، اور وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی عزت کے سودے کر کے ان کے ماتھے پر ٹھپا لگ گیا طوائف کا. ان کے دلوں میں بھی خدا بستا ہے، ان کے دل کی دھڑکنوں میں بھی اللہ بستا ہے. اور میں نے ان کو آنسوں سے روتے دیکھا ہے. اب میں نے ایک کو بیٹی کہا، وہ رونے لگے. میں کہا روئی کیوں؟ میں کہا جی ہمیں تو کوئی بیٹی کہتا ہی نہیں ہے، آپ جیسے آدمی نے ہمیں بیٹی کیسے کہتے ہیں؟ تو جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے، مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے. جب مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں عزت نہیں کرتی. اللہ نے مالداروں کو رزق دیا، غریبوں پہ خرچ کرو. تو پھر اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل ہل گیا، وہ خود بھی رونے لگا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے تم آئی تھی نا اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ، اور میرے لیے دعا کر دو، میں بہت کتا انسان ہوں، گندا انسان، غلیظ انسان، جو بھی اس نے کہا. اور جو پیسے تھے وہ بھی اس کو دے دیے. تو وہ لڑکی اپنی عزت کے ساتھ اور 60 دینار کے ساتھ گھر چلی. کفر کو نہیں پتا کہ رات کے اگلے حصے میں کیا ہونے والا ہے. اچانک اس کی موت واقع ہو گئی. کفل مر گیا، جوانی ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا. تو اگر صبح یہ ڈیڈ باڈی اس کی ملتی تو کوئی اس کو کندھا نہ دیتا، نہ کوئی اس کو غسل دیتا، نہ کوئی اس کے لیے قبر
ہوتا تو میں اللہ پہ قربان جاؤں میرے اللہ نے کیا کیا اور کیا کرتا ہے اور کیا کر رہا ہے. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی سطر میں ان اللہ قد غفر للکفل. اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا یہ لکھنے کا کہ ہمارا دوست ہے اس کو عزت سے ہم تک پہنچاؤ, اس کو عزت کے ساتھ ہم تک پہنچاؤ. تو میرے بھائی بہنوں بچوں بیٹیوں ہم گنہگار ہیں لیکن ہمارا معاملہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اور اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام غصے والا ہے المنتقم. باقی سب اس کی صفات ہیں, اس کی پاکیزہ صفات اس کے اندر ہیں. ایک نام ہے المنتقم, بدلہ لینے والا, انتقام لینے والا. تو جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو فوراً توبہ کرو, جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دے دی ہے, فرمایا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے کہ یہاں سے اس کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے؟ تو سارے مفتی کہیں گے دوزخی, پکا دوزخی, پکا کمینہ, پکا فلانا, پکا فلانا. اور میرا اللہ کہتا ہے آ جا میرے پاس آ, اور ایک بول دے یہ اللہ معاف کر دے. تو فرق ہو رہا ہے, میں تیرے سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کتا روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی پہنا دیتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک. یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک, میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ کس نے دیا؟ وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم, ماں کے پیٹ میں تیرے اوپر ایک غلاف لپیٹ دیا تاکہ اندر کے اندھیرے تجھے ڈرائے نہیں, تو اس کے اندر موجوں سے رہے. یہ کس نے کیا؟ وجعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك وعلمتك الجلوس في بطن امك فهل يقدر على ذلك احد غيري. پھر میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا, کودنا بھی سکھایا, کھیلنا بھی سکھایا, حرکت بھی سکھائی, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی اوپر کبھی نیچے. اور تو اس میں ٹپولیاں کھاتا ہے اور کلا بازیاں کھاتا ہے, اور تیرا رب آسمانوں پہ بیٹھ کے تیری نگرانی کر رہا ہوتا ہے. اور جس وقت میں طارق جمیل ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے اور ہر بچے پر اللہ کی پوری نظر تھی, پوری نگاہ تھی. اور ایک مطلب ایک ہی وقت میں گاڑی کا ٹائر بن رہا ہے, ایک وقت میں گاڑی کے دروازے بن رہے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے کسی بچے کی آنکھ بن رہی ہے, کسی کی پیشانی بن رہی ہے, کسی کا سر بن رہا ہے, کسی کی انگلیاں بن رہی ہیں, کسی کے گھٹنے بن رہے ہیں, کسی کا میدا بن رہا ہے, کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں, کسی کے رانے بن رہی ہیں, کسی کی پنڈلیاں بن رہی ہیں, کسی کے پاؤں بن رہے ہیں, پاؤں کی انگلیاں بن رہی ہیں, انگلیوں کے نوخن بن رہے ہیں, سر کے بال بن رہے ہیں, بالوں کو کلر دیا جا رہا ہے, آنکھوں کو کلر دیا جا رہا ہے. 7 ارب انسان ہے, ہر انسان کی آنکھ کا کلر دوسرے سے جدا ہے. اور یہ فنگر ٹپس والا قادرین علی ان نسوی بنانا پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا. اور میرے اللہ نے میرے نبی پر یہ آیت اتاری, میرا بندہ تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ میں تجھے زندہ کر کے تیرے انگلی کے پوروں کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں گا, کسی اور کی نہیں ہوگی, وہ واپس کروں گا. تو اور پھر جعلت لک حنانا فی صدر ابویک, تیرے ماں باپ تو تیرے لیے فخر کر دیا, خوش ہو رہے ہیں, بچہ آ رہا ہے, اچھا آ رہا ہے. اتنا ہماری لعنت پڑ گئی ہے, بیٹی ہو تو غمگین ہوتے ہیں, بیٹا ہو تو لڈو باندھتے ہیں, بیٹی ہو تو لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں. جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے خوشی منائی, جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے خوشی منائی, آسمان تو وہاں جا کے میرا پیٹ خراب ہے اور میں قربان جاؤں جو حکمت اللہ کی جنت کو بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے مجھے جنت دکھائی, میں جنت جان کر رہا ہوں, یہ وہ میں نے پڑھی جو میں نے اللہ کے جلال کی عزت کی قسم کھا, جو مجھے رب نے خواب میں دکھائی, اس کا میں کروڑواں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا. نہیں, جو خواب یہ ہے خواب تو حقیقت کیا ہے؟ تو میرا کہے گا بڑا ہوا ہے خواب, اب یہ 1000 سال کھاتے جائیں گے, کھاتے جائیں گے, کھاتے جائیں گے, نہ کھانا ختم ہوگا, نہ لذت ختم ہوگی, نہ چاہت ختم ہوگی. اب زیادہ کھاؤ تو گاڑیاں پڑ 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 جاتی, پڑ جاتی, پڑ جاتی. تو وہاں کھاؤ پیو. اور پھر جنہوں نے دنیا میں شراب سے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ ان کی 3 محفلیں بتاتا ہے, 3 محفل. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, جنتی لوگ کافوری شراب میں پیالہ میں ڈالیں گے اپنی, ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں. لیکن 3 کیٹیگری ان کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو نیچے والے جنتی ہیں ان کے لیے بوفے سسٹم ہے, بھائی پاؤ دکھاؤ, پاؤ دکھاؤ, ٹھیک ہے. اور اس سے جو اوپر ہے جنت, وہاں ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم بالغام مقلدون اذا اتیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا اتیت ثم اتیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. جو اوپر کی کیٹیگری ہے ان کو خادم ڈالیں گے پیش, ڈالیں گے پیش, جنت کی لڑکیاں پیش کریں, فرشتے پیش کریں, جنت کی لڑکیاں پیش کریں, ایمان والی عورتیں تو وہاں شہزادیاں بنتا ہوں. اور سب سے اوپر جو درجہ ہوگا, سب سے اوپر خدا خود بھی مجلس سود شب جانے کے من ہوگا, وہاں اللہ پلانے والا, اللہ پلائے گا. وسقاہم وسقاہم وسقاہم, اور پلائے گا ان کو کون؟ ربہم ربہم ربہم, اللہ ان کو پلائے گا شرابا طہورا, عالی شان درجے کی شراب پلائے گا. یہ
یہ میں نے انگلی ڈالی اور میں نے سلوم کر دیا. اب اس کے اوپر کری گئی ہے پانی کی کری. جنت کا کوئی مشروب ہو, صرف وہ سفام اور حکم نہیں, کوئی چیز جنت کے پانی کی, دودھ کی, شہد کی, شراب کی, زنجبیل کی, کافور کی, رحیق کی, جو بھی ہے, ایک دو آپ انگلی ڈالیں اور آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے تو ساری کائنات, صرف دنیا نہیں, ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے, خوشبو پھیل جائے, ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے, اور اس کا مزہ بھی ہوگا, لذت بھی ہوگی, نشہ ہوگا, نہ پاگل کی طرح نشہ کر کے الٹیاں کر, ہماری الٹیاں کر رہے ہیں. تو رب سے سودا کر, سودا کیا ہے؟ فَإِنْ سَلَّمَتَ لِي فِيمَا بَغِيتَ كَفَيْتُكَ فِيمَا. تو آج میری مان لے, ہمیشہ تیری مان لے, زندگی کتنی کیا ہے, اللہ کے کام ہوگا. اور اللہ کی طرف سے خط آیا, من الحی القیوم الی الحی القیوم, وہ ذات جسے موت نہیں, وہ ذات جو ہمیشہ قائم ہے. یہ خط ہے اپنے اس بندے کی طرف جسے کا موت نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے. یہ اللہ کی طرف سے خط آیا بندے, اور اللہ اپنے بندے کو تحفہ بھیجے گا, فرشتہ آئے گا اور آ کر اس کے سامنے رکھے گا, وہ کہے گا کہ یہ آپ نوش فرمائیں, اللہ نے آپ کو ہدیہ دے. تو ایسے مان پائے گا, کہے گا کہ میں نے ابھی کھایا ہے, ابھی کھایا. تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کہے گا, اللہ کہے گا ایک پانی دے, تھوڑا سا کہے. تو ایسے ایک لقمہ منہ ڈالے گا. اس کی جنت میں اگر 100 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو ہر پھل کا ذائقہ اس ایک لقمے میں اسے اللہ چکھائے گا. اور جب تک اس کو گھماتا رہے گا وہ نیچے نہیں جائے گا. ہم لوگ ادھر منہ ڈالتے ہیں تو پھر کپڑ کہتے ہیں 32 نام ہے, 32 سے بچہ بہت بڑا ہوتا ہے, نہیں چبایا جاتا, بڑا پھل وہ پھٹتا ہی نہیں. اور وہ لقمہ جو آپ منہ میں ڈالیں گے, آپ کھائیں گے, جب تک آپ کا جی چاہے گا آپ کے منہ میں آپ کو لذت دیتا ہے, مزہ دیتا ہے, چس پنجاب میں کہتے ہیں, چس آ جائے گا, مزہ دے گا. اور پھر آپ کو کھاتے کھاتے خیال آیا کہ یہ تو میں کیلا کھا رہا ہوں, امرود ہوتا تو یہی لقمہ امرود بن جاتا. کسی کو خیال آیا بنگالی لوگوں کے لیے مچھلی ہوتا, مچھلی بن جائے. کسی کو خیال آیا کہ یہ آم ہوتا تو آم بن جائے. جتنی دفعہ آپ نیت کریں گے, کسی نسواری کو نسواری یاد ہے, ہو سکتا ہے نسواری بن جائے. جتنی دفعہ آپ نیت کریں گے کہ یہ بن جائے, یہ بن, اللہ کو کھلاتا رہے, کھلاتا رہے, کھلاتا رہے, کھلاتا رہے, کھلاتا رہے. نہ پینے سے سکیں گے, نہ کھانے سے سکیں گے. اور پھر سب سے پہلی دعوت کریں گے آدم علیہ السلام, سوری نہیں کر سکتا, پہلی دعوت آدم علیہ السلام, سب کو کریں. اس کے بعد شیش علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, سارے نبی کی سیاست کریں. سب سے آخر میں ہمارے نبی کی سیاست کریں. اور آپ کے 10 سال پر آپ نے فرمایا میرے قریب وہ بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں. چیئر پڑی ہوئی ہیں, اوپر نام لکھا ہوتا ہے, جو بھی ہوتے ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ وہاں اچھے ہیں. تو آپ نے کہا میرے VIP جو لوگ ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی, مرد ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, جنہیں صبر کرنا آتا ہو, جنہیں سہنا آتا ہو, جنہیں بولنے کے باوجود چپ رہنا آتا ہو. چھوٹوں کو بولنا سکھاؤ, بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ. تو آپ نے کہا میرے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہیں. اس زیارت کے بعد جب سب کی زیارت ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب آؤ اپنے رب کی زیارت کے لیے. آج اللہ تمہیں اپنے دسترخوان سے سکھائے, وہ اتنا شہید ہو گئے. تو اخیر میں جب کھانا وانا ہو جائے گا تو میرا رب پوچھے گا میرے والے کوئی ہو, کہیں گے سوری کوئی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بات آتی ہے, دو بھی بچ گئے, دو رات میں کم گئے, موت بھی بچ گئے, بیماری بھی بچ گئے, اور شاید گئے, مجھے بڑا بات آتی ان کو یہاں نہیں بلا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایک وعدہ ابھی تمہارے حق کا باقی ہے جو اب پورا ہوگا. کہیں گے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے رضوان, رضوان جنت کا چیز ہے, آج کی زبان آج کی لینگویج جنت کا جنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے رضوان, میں کہتا ہوں اللہ کہیں گے پردے بڑھا دے میرے اور میرے پردوں کے درمیان, آج میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار. تو سب مرد عورت یوں دیکھیں گے اور پھر جائیں گے نظر, بیٹھے رہنے تصور جانا دیے ہوئے, نہ جنت یاد رہے گی, نہ گھر یاد رہیں گے, نہ کھانے یاد رہیں گے, نہ پینے یاد رہیں گے, نہ بیوی کو کھانے یاد رہیں گے. اللہ میں خوب ہو جائیں. اور پھر میرے رب نے کہا, میں نبی کا ماں منکم من احد الا سیعاذہ ربہ وآخر, ایک ایک کا نام لے کر مرد عورت کا اللہ حال پوچھے گا. کرموں ہوں گے لوگ سب کا حال پوچھے اور نام لے کے پوچھے. ایوب علیہ السلام شدید بیمار تھے, کیوں نہیں پڑے کہ ایسی فضول کی باتیں وہ دیکھو درد تھی, جب ٹھیک ہو گئے کسی نے پوچھا بیماری کے نہیں جانتے, فرمان لگے وہ دن صحت سے اچھے سے. جب میں بیمار تھا تو روزانہ آسمان سے ایک آواز آتی تھی اللہ کی, ایوب کیا, اس آواز میں جو لذت تھی وہ اس کی جوانی میں. تو آپ ذرا تصور کرو کہ آپ جنت الفردوس میں بیٹھے ہیں اور اللہ پردہ ہٹاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کیا, تو کہے گا خوش ہو راضی ہو, جنت کی ایمان آ گئی سب پنجابی مشہور ہندی سندھی انگریزی فرینچ فلان سب فنش ہو جائیں, صرف عربی چاہیے, لگے گا خوش, انڈیا بڑا خوش. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہیں جنت سے آنا چیز دوں, ہندی ہو گیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا, کبھی نہ میں یہاں کیوں پڑھا ہوں سب کے ساتھ وسیع ہے کہ اللہ راضی ہو. آپ کیوں آئیں گے اللہ تعالیٰ
اس دن اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا اور کبھی نہ آ سکوں گا. اب ایک بڑی مزے کی بات, ساری جگہ کی مرتبہ کہنے جاتا, ہم تو ٹکریں مارتے ہیں لندن میں, پاکستان میں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی حسن ہے. جس نے یوسف کو بنایا وہ کیسا, جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا وہ کیسا. کہنے جاتا ہم دنیا میں ٹکریں مارتے ہیں, نمازیں پڑھی, کوئی کیفیت نہیں. آج ہمارا جی چاہتا ہے تجھے دیکھیں اور تیرے سامنے سجدہ کریں, ایک سجدے کی اجازت ہے, تمہیں سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کیا کہے گا, کہے گا دنیا میں تم میرے بندے تھے, میں تمہارا رب ہوں, تمہاری زندگی میں یونیاں کی ادا کریں. اب تم جنت میں ہو, میرے مہمان ہو, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جاؤ سجدہ کرو, بس موجے کرو, کھاؤ گے, سجدہ کرو گے. ایک سجدے کی اللہ اجازت نہیں دے گا. ان نمازوں کا مزہ یہی کھا ہونا نہیں ملے گا, ان روزوں کی لذت یہی کھا ہونا نہیں ملے گی, رات کو اٹھ کے آنسو بہانے کی لذت یہی ہے وہاں نہیں ملے گی. وہاں تو آنسو خوش ہو جائے گا, کوئی روٹی نہیں, رونے کی شکل نہیں بنائے, اور یہ آنکھ اتنی دیر سے نہیں بنائی, نیند نہ جائے, نیند بہت ہی نیند ختم ہو جائے, اور کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا. اس کی چابی ہے محمد مصطفیٰ کے پاس, جنت کی چابی ہے محمد رسول لا الہ الا اللہ بولو. جنت کی چابی میرے نبی, اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو بھائی, اس کو بناؤ. اس ملک میں رہتے ہوئے ایسے مثالی مسلمان کا دورہ کرو کہ یہاں والے بھی آپ کو دیکھ کر ان کو اسلام سے محبت کر, آپ کے اخلاق دیکھ کر, آپ کی قانون کی پابندی دیکھ کر یہاں وائلیشن نہ ہو, یہاں کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. انہوں نے دیکھو آپ کو کیا کچھ دے دیا, پاسپورٹ دے دی, شہریت دے دی, سب کچھ دیا ہے. تو جب انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے تو ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا بہت اخلاقی کام ہے, بہت اخلاقی کام ہے. آپ ہاسپٹل میں ہیں, آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کسی انگریز کو کیا جائے, اور آپ کو پاسپورٹ مل جائے تو آپ کے لوگوں کے دوسروں کے بھی. تو جو آپ کو اتنی سہولت ہے, پھر آپ یہاں کتنے مزے ہیں, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے گھر کب ہو جائے گا, ہماری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا, ہمارے بچے کو کوئی قتل کر دے گا. اور امن کے ملک میں ہو جن والوں کے ساتھ آپ صحیح معاملہ, مسلمان والا, سچائی والا, ایمانداری والا, محبت والا, ٹیکس پے کرو, ٹیکس نہ چھپاؤ, وہ سب آپ پہ لگاتے ہیں اور آپ کے بیٹے کے لیے لگاتے ہیں. اگر ان چیزوں کی آپ پابندی کریں گے تو یہی باتیں اسلام کے پہلے نظریہ بن جائیں گے. تو جب کبھی کرنا ہو, میں مانچسٹر میں تھا تو میں اللہ کی رحمت کیا کرتا ہوں وہاں کروں, تو بعد میں نوجوان آ گیا, کہنے لگا آپ کہہ رہے ہو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہو جائیں گے, میں ہاں ہو جائیں گے, کہ میرے کو بہت گناہ ہے, معاف ہو جائیں گے, ہو جائیں گے, میرے کو بہت گناہ ہے. میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے, کہنے لگا 35 سال. میں نے کہا 35 سال میں کوئی چھٹ مار دی, تو قیامت تک کی زندگی لے کر آ, اور پھر گناہ کر, اور پھر آخر میں کہ یار معاف کر دو سارے گناہ. اللہ کہے گا بلا آپ کو بات دیا کوئی. ایک شخص سے پوچھے گا کچھ لائے ہو, کہے گا کچھ نہیں. اللہ فرمائے گا بہت اچھا, کوئی جگہ کافی میں کوئی نیکی ہو, وہ کہے گا ایمان کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اللہ فرمائے گا اچھا بہت ہوگا, کوئی تو ہوتی, تو تھوڑی دیر بعد وہ کہے گا یاد میں یہ تو میں اپنی آج کی زبان میں ترجمہ کروں, میں خود سے تاجر تھا, میں مال دیتا تھا, چھوٹے تاجر تھا, تو جو وقت پہ پیسے نہیں دیتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ کام رول کر رہا ہے تو میں اس سے کام نہیں کرتا تھا. اچھا بھائی کیا چاہے دے دیں, اور جو دینے کی قابل نہیں رہتا تھا میں اس کو معاف کر دیتا. بس ٹیکنیک کی اگر کوئی پیشے کو نہیں تو میرا حق فرمائے گا, تو انہوں نے میرے بندوں کو سکھ پہنچایا تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں بھی تمہیں سکھ پہنچاؤں. کیا جانب میں چاہوں تو بھائی آپ ایک غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں کہ میں ایک دور سے آ رہا ہوں, ایک عمر گزر گئی, یہاں آتے ہوئے یہ سما پہلے نہیں دکھے, اور اس طرح حجاب, اس طرح نماز, یہ بہت بڑا انقلاب ہے, بہت بڑی تبدیلی. نماز مسجد حق رکھ مسجد, ہمیں بھی میں آئے ہوئے تھے تو گھر میں داخل ہوئے, اثر کا وقت تنگ ہو رہا تھا, کوئی مسجد میں گئی, کبھی دفعہ کبھی دفعہ, پوری جگہ نہیں گئی, ایک جگہ میں نے بنگلہ کا بورڈ دیکھا, بنگلہ دیکھ تب شراب خانہ, میں کہا بنگالی ہے مسلمان, ہم شراب خانے میں وہ ہمیں دیکھ کے پڑھا گیا, تو ہمیں نماز پڑھنی ہے, اصل کی نماز کا وقت چل رہا ہے, وہ اسے نے کہا چیزیں سن ہمیں دیا نیچے 20 منٹ وہاں مسجد تھے, مسجد بھی شاید ہمارے بھی نماز کی جگہ بنائے, ہم نے نماز پڑھی, سے شکریہ ادا کیا. اب جدھر بھی وہ سے دروازے کو کیسی بات ہے, تو اس ملک میں رہو مضبوطی کے ساتھ اسلام کی جنگ کے چھوڑنے کا خیال نہ کرو. واپس لوگ آپ لوگ نہیں دے سکتے, آپ کے بچے نہیں دے سکتے, وہ بہت فرق ہے ماحول کا. آپ کو یہاں کی نسوار لگی ہے, آپ کی نسل واپس نہیں جائے گی, پڑھنا تھا اس کا گوشت ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بہت افسوس ہے, گوشت ہو گیا, تو آپ بچہ کوئی نہیں ہے, ہم نے اس کو نسوار کا عادی دیا ہے, جب نشہ کرے گا ہمارے پاس آئے گا. تو آپ سب کو یہ کی نسوار لگی ہے, آپ کو واپس آئیں گے پاکستان میں, یہاں مضبوطی سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آپ کے ساتھ ماں باپ ہیں تو اللہ کے واسطے اوپر ان کا راستہ نہ کرو, ان کے پاؤں ان کے پیو, ماں کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں آدمی اپنی زندگی سے نہیں پہنچتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا کسائی پوچھ بیچنے والا. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دیکھا کوئی کسائی کٹھوں کا پوچھ بیچا, تو آئی وہ سمجھی بیٹھی ہوئی, کھڑے ہو کے پینا نہیں سنتے.
حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہوئے پانی پیا اور پھر فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا انہوں نے اس طرح پانی کھڑے ہوئے جہاں بیٹھے ہیں کوئی دقت جیسا نہیں پیچھے کر دیا تو کھڑے ہوئے پینا اجازت ہے یہاں بیٹھنے کی آسانی نہیں کرنا میں نے اجازت سے کہہ دیا کہ ساڑھے بھی بہت زیادہ ہے اپنے ماں باپ کا دھیان ہے ان کی دعائیں دیں اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں ان کو ٹائم دیں آپ کی مشکل ہے عورتیں جاب کرتی ہیں مرد بھی جاب کرتی ہے ویکینڈ فائل ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کے ساتھ اچھے بن جاؤ اور ان کے لیے دعائیں کرو یہ نیک بنے کا سبھی یہاں لکھا ہوا ہے کوئی ماں باپ رزق نہیں بنا سکتا ہوگا کوئی ماں باپ اولاد کا نصیب نہیں بنا سکتا ان ماں کی ذمہ ہے بچوں کو مسلمان بنائیں اور نیک بنائیں آپ کی ذمہ ہے جب آپ وقت نکال کے آئیں جاب سے آئیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور جب آپ اچھے دنیا میں کرتے ہیں تو اس خبیث کو ذرا دور کریں اسے بڑے گھر میں جائیں بیگم اور پھر بیگم کا سارا مزاج خراب ہو جاتا ہے اور میاں صاحب بات کرتے ہیں کہ جاب سے آئیں وہ اپنی ٹکڑا سا اور ڈرامے دیکھتے ہوئے چڑھ جاتا ہے ماما بولو ماما کیا بکواس کر رہے ہو جلدی ادھر سے نظر نہیں ہٹاتی اس کو ڈانٹتی رہے آپ نے بچے کو دور کر دیا جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو اور میاں نہیں بیٹھو اس کو آف کر دیں اس کو استعمال کرو میرے پاس ہی کریں استعمال کریں لیکن جب آپ گھر میں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ باپ کے ساتھ اور ہمارے سے ان کے ہمارے نبی پاک کی عادت تھی جب آپ کو متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں متوجہ کرتے ادھر سے کوئی پکارتا تھا نا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے آپ ایسے یہ توجہ اگلے کا حق ہے جو آپ کا موبائل اس توجہ کو کھا جاتا ہے تو ادھر سے آپ کو کہا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے آپ ایسے کرتے پورا اسی طرح یہ انسانی حقوق ہے اور یہ انسانیت کا حق ہے اس کی آئی کنٹیکٹ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سے ہمارا بیٹا ان کے پاس سوال پڑھتے ہوئے کسی لڑکی کی ادھر ادھر آنکھ چلی جاتی ہے تو اس کو کھانا پڑا جاتے تو کہتے تھے آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی آنکھیں تب آپ بات کریں میرا اوپر دیکھتے گل بھی اتنے آواز آئی جب ہمیں بات کریں بیوی آ کے وہاں کی آ کہ نہیں بیڑا بہت چھوٹے تو اپنے بچوں کو بڑی محنت کی اچھا مسلمان بننے کے لیے کوئی بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے ویکینڈ کی حفاظت کر ایک ویکینڈ کا دن میں لگایا تو جب فتح فوراً معافی نماز کا ہو جائے سونے سے پہلے قضا نہ کرے کسی کے ساتھ اونچا کوئی بول دیا فوراً معافی معاف کرنے والے سفر دے تو لوگ معاف کرتا تھا اپنے معاف کرتا یہ جب کسی کو پھر ہو جاتا تھا تو وہ جب جب چودھری ہمارے پاس نے کہا اس نے مجھے فون کیا کہنے کا لوگوں کو گناہ پہ دہیے کر آپ کہتے ہیں جتنی مرضی توبہ کرو تو معاف کر دے گا آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ کرے تاکہ آپ سے معاف کرے میں نے کہا آپ کو عجیب کملا آدمی ہے تمہیں تاریخ جگی اور اللہ کو ایک بنا دیا میرا تو بیٹا بھی پکڑ کر میں کہوں گا پتر ہے اپنے دین سامنے جاؤ میں تو بیٹے کو بھی معاف نہیں کروں گا وہ اللہ ہے تاریخ جگی نہیں ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے ایک جگہ اس کا نام تھا ایوب جگہ جانتے ہیں جانتے ہو نا وہ جو کپڑے کا کام کرتے تھے کپڑے کا دیہات ان کو جگہ کو جا کے پوچھ وہ ہو گیا بیمار بخار چڑھ گیا ایوب نام تھا اس کا ترے جا کے پال نہیں کرتا تھا کہ میں ایوب بنا بھی نہیں ایوب کے بابا تو ہم ایوب جڑا ہے ہم میں کمی نہیں ہے ہم سے سزائیں ہوں گی ہم کسی بیٹھا ہوا ہے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اسے پیار کرو اسے محبت کرو اسے باتیں کرو اسے ٹکڑے سناؤ اسے اپنے نام سناؤ اسے ایسے باتیں کرو جو تمہارے سامنے ہیں تو شہر سے زیادہ کریے اللہ کو سناؤ گے نا ہلکے کرتے ہو لوگوں کو سناؤ گے تو وہ تم سے زیادہ دکھی ہو کہاں نمائش میں دنیا کو سنو اور جب کوئی مشکل ہے نفر کرو سب کرو آپس میں پیار محبت ہے کوئی آپس میں کھڑے ہوئے لوگ اس میں کہیں گے تو ایک سورہ کرنے ایک دوسرے کو معاف کریں اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں توبہ تو اپنے ساتھ کہیں یاد رکھیں پھر کہیں یاد رکھیں پھر زور سے کہیں یاد رکھیں بس مبارک اگر آپ نے دل سے کہا ہے مجھے تو ایک بدو ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کہنے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے کہ میرا موجہ میاں موجہ بکیں تو ہم نے کہا اس بات کی موجہ کہہ رہے ہیں کہیں دل کریم ہے رب کریم ذات ہے مگر بھی چھوڑ دے گا موجہ رب سے معاملہ بناؤ اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ اللہ سے پیار کرو اللہ سے محبت کرو اس کے لیے آنسو بہاؤ اس دل کو اللہ کے لیے گھر میں بڑا بناؤ اس دل کو اللہ کے رسول کے لیے گھر میں بڑا بناؤ تو انشاءاللہ ہماری دنیا میں کریں سارے بھائی کی تیار کرتے ہیں نوجوانوں سے کہتے ہیں یہ تبلیغ میں لگا دیا کریں آپ کو السلام علیکم وہ گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا نیا راستہ میرے گھر میں نیچے وہ داستان جسے وہ پھنسی نہیں دی جائے یام کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت ہے مسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنے بچوں کے ساتھ آباد رہیں خوشحال رہیں کوئی دکھ نہ دیکھیں کوئی غم نہ دیکھیں
آپ کی جو دل میں تمنائیں ہیں، حسرتیں ہیں، اللہ اسے اپنے فضل سے پورا کرے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی، بہت احسان فرمایا۔ یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے، خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے میں نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وکان الانسان عجولا، میرا بندہ تو جلد باز بہت ہے، جلدی گھبرا جاتے ہو، فوری رزلٹ چاہتے ہو، تمہارا رب جلد باز نہیں، تم جلدی چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان اکثر شیء جدلا، میرے بندے پھر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہو آپس میں اور دنگے فساد مچاتے ہو۔ اب یہ انالیسس اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان قتورا، تمہیں پیسے کا بڑا شوق ہے اور بڑے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، اتنے پاؤنڈ ہو گئے، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے انڈیا کے پیسے سے ملٹیپلائی کرتے ہو، پاکستان کے پیسوں سے ملٹیپلائی کرتے ہو، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ وکان الانسان قتورا، تو یہ پوسٹ مارٹم ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، میرے بندے تم ناشکر بھی بہت ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تو گنو، میری نعمتیں تو گنو، تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، ہم اپنی آنکھوں کو دن میں کتنی دفعہ جھپکتے ہیں۔ اللہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حکم اتارے اور یہ پردہ آنکھوں پہ گر جائے تو اب کیا حشر ہوگا۔ یہ مثال مجھے اس لیے یاد آئی کہ میری جو دادی تھی، میں چھوٹا سا تھا، وہ فوت ہو گئی، تو ان کو آخر عمر میں یہ مرض تھا، ان کی آنکھوں کا پردہ اوپر گرا ہوا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ یوں کر کے چلتی تھی، ایسے کر کے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو کھولتی تھی۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تو میری نعمتوں کو گنو، تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو سانس آ رہا ہے، اگر اللہ اسے روک دے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، مجھے بتاؤ تمہاری آنکھیں لے لو، تمہارے کان لے لو، تمہاری عقل لے لو، تو کچھ کر سکتے ہو؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک دم مٹا کے نئی نسل کو لے آؤں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب سے خوفناک آیت ہے۔ اور اگر میں چاہوں تمہیں انسان سے بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، پتھر بنا دوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انسان چونکہ کمزور، لاچار، جلد باز اور حلوہ، بے صبرہ، ان الانسان خلق حلوہ، بے صبرہ ہے، تو اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی، کبھی یہ جان بوجھ کے کرے گا اور کبھی بھول سے کرے گا۔ تو میں اپنے رب کا قربان جاؤں، ہمارا رب ہمیں ایک دعا سکھا رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی ہم سے بھول کے گناہ ہوگا اور کبھی بھولیں گے نہیں، جان بوجھ کے کریں گے، خطا کریں گے، تو ہمارے دونوں ہی معاف کرنا۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، کہ مجھ سے کہو، ہم جان بوجھ کے بھی خطا کریں گے اور غلطی سے بھی کریں گے، تو تم نے ہمیں کچھ کہنا نہیں، لا تؤاخذنا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیں۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ کوئی ایسا حکم بھی ہمیں نہ سنانا جو تم نے پہلی قوموں کو بڑے سخت سخت حکم سنائے، ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور یا اللہ جو ہم کام کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم آبائی ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے خاندانی مراثی ہوتے ہیں جو آگے ہمارے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو ایک مراثی اپنے بیٹے کو لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب